السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ اس کا ترجمہ سن لیجئے، پھر اس کے بعد اس کی تفسیر کرتا ہوں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، تم عبادت کرو تمہارے رب کی، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور پیدا کیا تم سے پہلے لوگوں کو، یعنی کہ تم سے پہلے جو امت گزر گئی ان کو بھی تمہارے رب نے پیدا کیا، لعلکم تتقون، شاید کہ تم ڈر جاؤ، شاید کہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض، جس ذات نے زمین کو فروشن، جس ذات نے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی کو برسایا، پانی کو اتارا، فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، اور جس پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے زمین سے پھل کو نکالا تمہارے رزق کے خاطر، تاکہ تم کھا سکو۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اور تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معبود مت ٹھہراؤ۔ فلا تجعلوا للہ، پس نہ بناؤ اللہ کے سوا ہمسر، اللہ کے مقابلے میں تم کسی کو معبود شریک مت بتلاؤ، وانتم تعلمون، درا حال ہے کہ تم جانتے ہو، یعنی تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، اس کے باوجود تم کسی کو معبود مت بناؤ۔ اس سے پہلے ہم نے جو پڑھا اس آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مثال دی، کافروں کی اور چھپے ہوئے کافروں کی، یعنی کہ منافقین کو اور ایک صریح کافر کی مثال دی۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کو بتلا رہے، اپنی نعمتوں کو گنوا رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اے لوگو، پہلی آیت میں فرماتے اے لوگو تم میری عبادت کرو، تمہارے رب کی عبادت کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کا بندے سے اقرار کروا رہے تاکہ بندہ سمجھ جائے، کیونکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے خوف کے بارے میں بتلایا کہ تم مجھ سے ڈرو، کہ میرا خوف تمہارے دل میں بیٹھ جائے کہ میں نے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہاری حیاتی کے لیے، تمہاری زندگی کے لیے زمین میں پیداوار اگائی، آسمان سے پانی برسایا تاکہ زمین اپنے خزانے کو اور پھل کو نکالے تمہارے کھانے کے لیے۔ بس یہ تمہارے لیے کہ تمہارے لیے کیا، میں نے کسی کے لیے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی بدنی ظروری ظاہری چیز کے لیے بھی، ظاہری جسم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے رزق کو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا، جیسے ظاہری ہمارے جو ضروریات ہے، کھانا پینا رہنا سہنا، ان تمام کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں ہمارے لیے مہیا کی، اور باطنی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسالت کو چنا، اور رسالت اللہ کے نبی کے اوپر اتاری تاکہ علوم اللہ کے نبی کے ذریعے صحابہ پر آئے اور صحابہ لوگوں تک پہنچے، آج علوم ہم تک پہنچے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں نعمتوں کو بیان کیا، اور دونوں نعمتیں دنیا میں نازل کی۔ ظاہری نعمتیں جو ہم کھاتے پیتے رہتے سب کچھ ہے، اور باطنی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے رسالت نازل کی۔ اس کے بعد والی آیت جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أن
إنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. جی ترجمہ سن لیجئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم کو شک ہے اس چیز کے بارے میں جس کو ہم نے اتارا، نزلنا علی عبدنا، جس کو ہم نے اتارا اپنے بندے پر، یعنی کہ اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم اس کے مشابہ ایک صورت لے کر آؤ، یعنی کہ اس کے مشابہ ایک صورت لے کر آؤ. اگر ہماری قرآن پر تم کو شک ہے جس کو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، اگر تم شک کرتے ہو کہ یہ بندے کا کلام ہے تو اس کے مثل آپ ایک صورت لے کر آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور تم پکارو تمہارے گواہوں کو، تمہارے جو معبود جس کو تم پوجا کرتے ہو، جس کو تم پکارتے ہو اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اگر تم سچے ہو، یعنی کہ مدد کے لیے تم ان کو بھی بلا سکتے ہو. اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں. آگے فرماتے ہیں، یہاں سے اللہ تعالیٰ رسالت بیان کرے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کر سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگیز نہیں کر سکوں گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پس تم ڈرو اس آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ، جس کا ایندھن، والحجار، اور لوگ اور پتھر ہے، اعدت للکافرین، جو کافرین کے لیے، نافرمانوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے. وبشر الذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، ان لہم جنات، ان کے لیے جنت ہے، تجری من تحتها الانہار، ایسی جنت جس کے نیچے نہریں بہتی ہوگی، کلما رزقوا منها من ثمرہ، جب بھی ان کو کھانے کے لیے رزق دیا جائے گا، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابہا، تو وہ لوگ کہیں گے کہ یہ وہی رزق ہے جو ہم کو دنیا میں دیا جاتا تھا اس سے پہلے، یعنی کہ ان کے مشابہ رزق لگے گا، کھانا پھل وغیرہ ایسا لگے گا. وَلَهُمْ فِيهَا، اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ عورتیں، مطہر، ازواج مطہر، وَهُمْ فِيهَا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ان اللہ لا یستحی ان یضرب، یقیناً اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں شرماتے کہ تمہارے سامنے مچھر یا اس سے نچلی چیز کی بھی مثال بیان کرے. فاما الذین آمنوا، بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، فیعلمون، اور وہ جانتے ہیں کہ حق ان کی رب کی طرف سے، حق رب کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے. واما الذین کفروا، بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی مراد کیا ہے اس چیز کو بیان کر کے، اس مثال کو بیان کر کے اللہ کی مراد کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے یضل بہ کثیر ویہدی بہ کثیر، اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتے اس مثال کے ذریعے. وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کرتے مگر فاسق قوم کو، فاسق لوگوں کو. الذین ینقضون عہد اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑا بعد اس کے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا تھا. ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور وہ لوگوں کے ساتھ قطع تعلق کرتے ہیں بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم اس کو جوڑو، صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی نہیں کرتے اور قطع تعلق کرتے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہی لوگ خسارے میں ہیں، وہی لوگ ناکام ہیں، وہی لوگ برباد ہیں. جی ہم اس کی تفسیر پڑھ لیتے. پہلی آیت ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، یہاں سے اللہ تعالیٰ رسالت کو بیان کر رہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وحدانیت کو، اپنی وحدانیت کو، توحید کو بیان کیا. یہاں سے اللہ تعالیٰ رسالت کو بیان کرے کیونکہ یہ اسلام کے بڑے عقائد میں سے. فرما رہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، یعنی کہ جو مشرکین مکہ ہے وہ اللہ کے نبی کو کہتے ہیں کہ جو آپ قرآن بیان کر رہے ہو وہ آپ نے کسی طریقے سے لکھا یا جادو کلام ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو چیلنج کر رہے کہ اگر تم اس قرآن کے مانند، اس قرآن کی پوری قرآن کی نہیں، ایک قرآن کی چھوٹی صورت لاؤ، تو اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو لے آؤ. یہاں ایک بات قابل غور، ایک نکتہ سمجھنے جیسا ہے. سورہ بقرہ سے پہلے کون سی صورت ہے؟ ظاہراً سورہ فاتحہ ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ مطلب اشارہ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن جمع ہوا تو کس طرح جمع کیا گیا، پوری چیزوں کا خیال کیا گیا ہے، پوری چیزوں کا خیال رکھا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ فَأْتُوا بِسُورَةٍ، ایک صورت لے آؤ. تو ایک صورت، اس سے پہلے ایک صورت سورہ فاتحہ گزر گئی. تو یہاں سے ایک نکتہ سمجھ میں آیا کہ سورہ بقرہ سے پہلے ایک صورت ہے سورہ فاتحہ. تو یہ نکتہ ملا کہ وہ لے آؤ.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم کو اس قرآن کو بنانے میں، قرآن کو جمع کرنے میں اگر تم کو مدد لینی ہو مجھے چھوڑ کر، یعنی کہ مجھے چھوڑ کر دوسرے معبودوں کی، تو لے سکتے ہو اگر تم سچے ہو، یعنی کہ تم اپنی بات میں سچے ہو تو تم مدد لے سکتے ہو. فَإِن تَفْعَلُوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ہرگز نہیں کر سکتے اور نہیں کر پاؤ گے. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، بس تم ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن پتھر اور لوگ ہے، یعنی کہ جس میں جلانے کے لیے پتھر اور لوگوں کو ڈالا جاتا ہے، اس سے ڈرو. اللہ تعالیٰ ان کو ڈراتے ہیں. یقیناً وہ تیار کر کے رکھی ہے کافرین کے لیے، نافرمانوں کے لیے. اب اللہ تعالیٰ یہاں سے مشرکین کا حال بیان کیا. اب یہاں سے بعد والی آیت سے اللہ تعالیٰ مؤمنین کا حال بیان کر رہے ہیں کہ وہ بھی خوش ہو جائے کہ ان کے لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ، اور خوشخبری ہو ان لوگوں کو جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، ان کے لیے ایسی جنت ہوگی جس کے نیچے نہریں بہتی ہوگی. اللہ تعالیٰ جنت کے احوال کو اور جنت کے نظام کو اور جنت کس طرح ہوگی اللہ تعالیٰ سمجھا رہے کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی ان کو رزق دیا جائے گا کھانے کے لیے، پھل فروٹ، جب وہ ان کی چاہت ہوگی تو رزق ملے گا ان کو کھانے کے لیے، پھل فروٹ جو بھی ملے گا، تو وہ کہیں گے آپس سے کہ یہ تو وہی رزق ہے جو ہم کو دنیا میں ملا تھا. یعنی کہ ان کو جو پھل دیا گیا، چاہے جیسے مثال کے طور پر امرود دیا گیا، آم دیا گیا، تو آم کی شکل دنیا میں جیسی تھی، مطلب آخرت میں، قیامت میں، جنت میں بھی اس طرح ہوگی، لیکن شکل تک محدود ہے. لیکن اس کی موٹائی بہت بڑا ہوگا اور اس کی مٹھاس دنیا کی مٹھاس کے مقابلے میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ دنیا کے جیسا ہوگا، نہیں، دکھنے میں دنیا جیسا ہوگا تاکہ اجنبیت نہ لگے. تو اس وجہ سے آخرت میں بھی، مطلب جنت میں بھی اس طرح ہوگا، لیکن مٹھاس میں زمین اور دنیا اور جو جنت کا پھل ہے اس کے درمیان آسمان اور زمین کا فرق ہوگا. اللہ فرماتے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ، اور ان کے لیے کھانا بھی ہے اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں بھی ہوگی، حوریں بھی ہوگی، 70 حوریں دی جائے گی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، باہر نہیں نکلیں گے، یعنی کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ موت آئے گی نہ کچھ بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے آگے اب لوگ جب ان کو، مطلب کافر مشرکین مکہ ہے، ان کو جب وہ صورت نہیں لا سکے، اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ تم اس کے مانند ایک صورت لے آؤ، تو نہیں لا سکے. تو اب قرآن میں چھوٹی چھوٹی مطلب غلطیاں نکالنے لگے. غلطیاں تو نہیں کہا ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی مکھیوں کی اور یہ چیزیں پکڑنے لگے. وہ کہتے ہیں کہ ان اللہ لا یستحی، کہ اللہ تعالیٰ شرماتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر اور اس سے بھی نچلی ہوئی چیزوں کی مثال بیان کرے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے کہ اپنے کلام پاک میں مچھر کی اور اس سے نچلی چیزوں کی مثال بیان کرتا ہے. حالانکہ ان کی یہ سوچ تھی کہ بڑے بڑے جو شعراء لوگ ہوتے، بڑے بڑے ادبا جو لوگ ہوتے، اپنی باتوں میں، اپنے کلام میں ان چھوٹی چیزوں سے پرہیز کرتے، ان چھوٹی چیزوں کا اپنی باتوں میں، مطلب اپنی باتوں میں لاتے نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ تو بڑے ہیں، اگر اس کا یہ قرآن ہوتا تو بڑے ہیں، تو یہ اپنی باتوں کو کیوں لاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہرگز نہیں شرماتا اگر تم کو مکھی جیسی مثال، مکھی کی طرح مثال دے کر بھی تم کو سمجھانا ہو تو میں تم کو سمجھاؤں گا. میں شرماتا نہیں ہوں ایسی چیز کو بیان کرنے سے. اللہ تعالیٰ فرماتے بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے وہ جانتے کہ حق ان کے رب کی طرف سے، یعنی کہ ایمان والے جانتے کہ حق ان کے رب کی طرف سے، اور وہ کافر ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مثال سے کیا بیان کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں ان مثالوں کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہوں، بہت سے لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہوں. وما یضل بہ، اور گمراہ نہیں ہوتے مگر فاسق لوگ، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوتے وہی لوگ گمراہ ہوتے، وہی لوگ اللہ تعالیٰ کی نہیں مانتے اور وہی لوگ خسارے میں ہوتے. اللہ تعالیٰ فرماتے الذین ینقضون عہد اللہ، یہاں سے عہد اللہ سے مراد عہد الستو ہے، یعنی کہ جب ہم تمام کی روحیں عالم ارواح میں تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس وعدہ لیا تھا، فرمایا تھا قولوا بلی وربنا، تو ہم نے سب نے کہا تھا الست بربکم، اللہ نے فرمایا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو تمام لوگوں نے کہا تھا الست برب، اللہ نے وعدہ لیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام لوگوں نے کہا تھا کیوں نہیں، قولوا بلی وربنا، آپ ہی ہمارے رب ہیں. لیکن جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عہد الستو کو جو وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ ہی ہمارے رب ہیں، تو اس عہد کو توڑ دیا اور ان لوگوں نے دوسرے لوگوں کو یعنی کہ مورتیوں کو اور دوسری چیزوں کو اللہ کا معبود بنا دیا، یعنی کہ اپنا معبود بنا دیا اللہ کو چھوڑ کر. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم نے عہد کو توڑا، بعد اس کے کہ تم نے مضبوطی سے تھامے رکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم لوگوں میں قطع تعلق نہ کرو، صلہ رحمی کرو اور فساد مت پھیلاؤ. قطع تعلق کرنے والا ہی سوسائٹی میں اور معاشرے میں فساد پھیلاتا ہے، اور وہی لوگ مطلب وہی خسارے میں اور وہی شخص ناکام ہے. جی اس کے بعد والی جو آیت ہیں اس کو پڑھ لیتے. جی اس کے بعد والی جو آیت ہے ہم اس کی پہلے تلاوت کر لیتے ہیں، پھر اس کی تفسیر پڑھتے ہیں. ایک منٹ، آیت غائب ہو گئی ہے.
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم صدق اللہ العظیم. جی پہلا ترجمہ سن لیجئے. کیسے انکار کرتے ہو تم اللہ تعالیٰ کا؟ کیف تکفرون باللہ، تم کس طرح کیسے تم اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم کچھ نہیں تھے، تم مردار تھے، تم ایک پانی کا نطفہ تھے، مطلب تم کچھ بھی نہیں تھے. فاحیاکم، اللہ تعالیٰ نے تم کو زندہ کیا. ثم یمیتکم، پھر تم کو مارے گا. ثم یحییکم، پھر دوبارہ زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ. ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف یعنی کہ تم اللہ کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے. یعنی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے. جو لوگ بعض بعد الموت کا انکار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتلا رہے کہ بعض بعد الموت یہ عقیدہ ہے. یہاں سے بعض بعد الموت کا اللہ تعالیٰ عقیدہ بتلا رہے کہ یہ عقیدہ ہے. جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں تو سمجھ لیجئے ہم یہ کہتے ہیں کہ تم کچھ نہیں رہے، تم کو زندہ کیا، پھر ہم تم کو ایک موت دیں گے، دنیا ایک فطری موت دیں گے، پھر اس کے بعد دوبارہ ہم زندہ کریں گے. پھر زندہ کرنے کے بعد تم تمام کو میرے سامنے حاضر ہونا ہے قیامت کے سامنے. یعنی کہ قیامت کے دن میرے سامنے پیشی ہونا ہے اور پوری زندگی کا حساب دینا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمام چیزیں پیدا کی جو زمین میں ہے. یعنی کہ زمین میں جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو بنایا، پیدا کیا، زمین کو بنایا. زمین میں جتنی بھی چھوٹی بڑی جتنی بھی چیزیں، سمندر، پہاڑ، ہوائیں، جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے زمین میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے بنایا. ثم استوى الى السماء، پھر اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہو گئے آسمان پر، یعنی کہ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے. فسواهن 7 سماوات، پھر اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو برابر کیا، یعنی کہ 7 آسمانوں کو بنایا. یعنی کہ زمین بنائی، پہلے زمین بنائی، پھر اس کے بعد آسمان کو بنایا. 7 آسمان بنائے، زمین بنائی، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی. اور اللہ تعالیٰ ہی، جب اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے تمام چیزوں کو بنایا، یہ دنیا کا کریٹر میں ہوں، جب دنیا کا خالق میں ہوں، تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا میں ہوں. تمہاری ذاتوں کو اور تمہاری والدین کو، تمہاری پوری چیزوں کو جو آس پاس رہتی، تمہارے جانور، جو بھی چیزیں، ان تمام کا پیدا کرنے والا میں ہوں. تو اب تم ہی سمجھ سکتے ہو، میں نے تمہارے اندر عقل رکھی ہے، تم ہی سمجھ سکتے ہو، سوچ سکتے ہو کہ عبادت کا لائق کون ہے، عبادت کا لائق کون ہونا چاہیے. ظاہر سی بات ہے ہر شخص کے اندر یہی سوال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم پھر کس چیز کا انکار کرتے ہو. ثم استوى الى السماء، پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کے بعد آسمان کی طرف متوجہ ہوئے اور آسمانوں کو بنایا، 7 آسمانوں کو بنایا. وهو بكل شيء علیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر، یعنی کہ تمام چیزوں پر اس کی قدرت ہے. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز پر اللہ تعالیٰ مطلب چھوٹی چیز پر اللہ تعالیٰ کی قدرت نہیں، اللہ تعالیٰ کی ہر چیز پر قادر ہے. اگر کالی رات میں، اندھیری رات میں، اندھیری گھٹا ٹوپ رات ہے کالی، اور کالا پہاڑ ہے، اس پر بڑی تہ میں پہاڑ ہے اور اس پر ایک کالی چوٹی چلتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی آہٹ کو اور اس کے چلنے کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. تو ایسا نہیں کہ ہمارے دل میں جو خیالات گزرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام کو دیکھتے، ان تمام کو جانتے، دیکھتے، سمجھتے، تمام اللہ تعالیٰ تمام چیزوں پر قادر ہے. یہاں سے اللہ تعالیٰ فرماتے وہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اور جو شخص ہر چیز پر قادر ہو وہی خالق ہے، اور جو خالق ہو وہی معبود وہی عبادت کے لائق ہے. تو ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں. جی انشاءاللہ کل دوبارہ اگلے سبق میں ملیں گے. آپ تمام کے آنے کا شکریہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.